محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کے سبق میں ہم سورہ ضحیٰ، اس سورت کا ہر ایک لفظ کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، شان نزول، یہ ساری چیزیں پڑھنے والی ہیں۔ دوستو، ہم کل کے سبق میں سورہ الم نشرح پڑھے تھے، وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو چلیے آج کا سبق ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک دن کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ضحیٰ مکیہ، اس سورت کا نام ضحیٰ ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے، 172 حروف ہے۔ کس طرح پڑھتے ہیں دیکھیں۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، واللیل، اور رات کی، اذا سجا، جب چھا جائے، ما ودعک، آپ کو نہیں چھوڑا، ربک، آپ کا رب، وما قال، اور نہ بیزار ہوا، وللآخرہ، اور پچھلی حالت، خیر لک، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پہلی حالت سے، ولسوف، اور ان قریب، یعطیک، آپ کو عطا کرے گا، ربک، آپ کا رب، فترضی، پس آپ راضی ہو جائیں گے، الم یجدک، کیا میں آپ کو نہیں پایا، نہیں یہاں پہ چھوڑ دیا ہے، یہاں پہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یتیمن، یتیم، فآوا، پس ٹھکانہ دیا، ووجدک، اور آپ کو پایا، ضالن، عشق میں گم گشتہ، فہدا، تو ہدایت دی، ووجدک، اور آپ کو پایا، عائلن، حاجت مند، فاغنا، تو غنی کر دیا، فاما، پس جو، الیتیم، یتیم، فلا تقہر، قہر نہ کر، واما، اور جو، السائل، سوال کرنے والا، فلا تنہر، تو نہ جھڑک، واما، اور جو، بنعمتی، نعمت، ربک، اپنا رب، فحدث، پس بیان کرو، یعنی اللہ نے جو نعمت آپ کو دی اس کا چرچا کرو، اس کو پھیلاؤ۔ تو یہ لفظ کا معنی میں نے جس طرح بتایا ہے، اچھی طریقے سے ایک کاپی میں آپ نوٹ کر لیں، اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اب اس صورت کا ترجمہ دیکھیں کہ ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، بڑے آسان ترجمہ ہے، دیکھیں آپ دھیان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کا رب آپ کو اور نہ بیزار ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور پچھلی حالت آپ کے لیے بہتر ہے پہلی سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا کرے گا آپ کا رب، پس آپ راضی ہو جائیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو پایا اللہ کی راہ میں گم گشتہ، یہاں پہ چھوٹ گیا ہے، گم گشتہ، وارفتہ، تو ہدایت دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو حاجت مند تو آپ کو غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کرے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکے، یعنی جو فقیر ہے، مسکین ہے، مانگنے آتے ہیں، ان کو اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیجئے، اس کو جھڑکے نہ، اس کو غلط لفظ، اس کو غلط باتیں نہ بولے۔ اس آیت کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اس کا خوب چرچا کریں۔ تو اس صورت کا ترجمہ اس طرح کر لینا ہے اور اس کو دیکھ لینا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا اللہ کی راہ میں گم گشتہ وارفتہ، ٹھیک ہے، تو ہدایت دی۔ اس کو صحیح سے دیکھ لے۔ اب اس کی مختصر تشریح دیکھیں گے ہم کس طرح تشریح کرتے ہیں۔ تشریح: الضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی یعنی چاشت کی، یعنی جس وقت آفتاب بلند ہو، یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا اور اسی وقت جادوگر سجدہ میں گری۔ اذا سجا، جب وہ چھا جائے، یعنی اس کی تاریکی عام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے۔ من الاولیٰ، پچھلی بہتر ہے تمہارے لیے پہلی سے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود، حوض خیر موعود، تمام رسل اور انبیاء پر تقدیم اور بے انتہا عزتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں بے انتہا عزتیں ہیں۔ یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، پس آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی، اور آخرت کی عزت اور تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت عامہ اور خاصہ اور مقامی محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائی۔ آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس سے رسول راضی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے راضی ہو اللہ رب العزت قیامت کے دن وہی کرے گا۔ یتیمن فآوا، آپ کو پایا یتیم تو آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر مشفقہ کے شکم انور ہی میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا سے پرورش کرائی، وہ بھی وفات پا گئے جبکہ آپ صرف 8 برس کے تھے، پھر آپ کی پرورش ابو طالب کرائی جو کہ آپ کے چچا تھے، ٹھکانہ دینے سے یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح آپ سمجھ گئے۔ ضالًا فہدیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، اپنی قوم کی رسم راہ سے بیزار تھے تو اللہ تعالیٰ دین حق نازل کیا اور آپ کو شریعت دے کر رہبری فرمائی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا کہ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی بھی خبر نہیں رکھتے تھے، تو آپ کو ذات و صفات کی اور مراتب و درجات کی معرفت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کا اب آگے دیکھیں۔ فَأَغْنَى، پھر آپ کو غنی کر دیا، یعنی دولت قناعت عطا فرمایا جو کہ توانگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی توانگری نفس کا بے نیاز ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کا شان نزول دیکھیں، آخری میں شان نزول۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وہی نہیں آئی تو کفار تانا دینے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اکیلا اور مکروہ جانا۔ اس پر یہ صورت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے حبیب، میں آپ کو نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے لیے تو بڑی عظمت ہے۔ تو دوستو بڑی عظمت والی یہ صورت ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور جس طرح میں نے پڑھایا اس طرح اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگلی صورت میں ہم سورہ لیل اس کا ترجمہ ہر ایک لفظ کا معنی جانیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔